ہائی فرینڈز، آج میں آپ لوگوں سے بات کرنے جا رہا ہوں تھیوری اینڈ لٹریچر اینڈ آئی کے پیج سے۔ آج میں آپ لوگوں کو تھامس الوا ایڈیسن کی کہانی سناتا ہوں، اور وہ کہانی ہے پاور آف ورڈز کے بارے میں۔ آپ ذرا جج کیجئے گا کہ ہمارے جو لفظ ہوتے ہیں، جو ہم بولتے ہیں، جو ہم سوچتے ہیں اور اس کے بعد جو بولتے ہیں، تو وہ لفظ جو ہم سوچتے ہیں وہ ہمارے ذہن پر کتنا اثر کرتا ہے۔ جب ہم بولتے ہیں تو وہ ہماری شخصیت کیا کسی دوسرے کی شخصیت پر کتنا اثر کرتے ہیں۔ اب یہ کہانی ہے اس کی تھامس ایڈیسن کی، جس کے نام پر بہت سی ایجادات بھی ہیں۔ اور اب یہ ایک دن وہ اسکول سے واپس آتا ہے تو اس نے ایک خط دیا اپنی ماں کو، اور اس کی ماں نے وہ خط پڑھ، اس نے کہا کہ میرے ٹیچر نے یہ آپ کے لیے خط دیا ہے۔ وہ خط جب پڑھتا ہے اس کی ماں نے وہ خط لے لیا۔ اب وہ خط لینے کے بعد اس کی ماں نے وہ والا خط جو ہے اس کو پڑھا، اور جب وہ پڑھ رہی تھی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب جب آنسو آ گئے تو وہ پڑھتی رہی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس کے بیٹے نے ایڈیسن نے پوچھا کہ ماں اس میں خط میں ہے کیا لکھا ہے؟ اس میں ٹیچر نے کیا لکھا ہے؟ تو اس نے لکھا ہے کہ تمہارا جو بیٹا ہے، اب یہ ماں بتا رہی ہے اس کو کہ یہ جو تمہارا بیٹا ہے یہ بہت زیادہ جینیس ہے، اور جو ہمارا سکول ہے، یہاں کے جتنے اساتذہ ہیں، جو ہمارے پاس چیزیں ہیں، جو کتابیں ہیں، جو کچھ ہے، یہ ساری چیزیں ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اس بچے کو، اس لیول کے بچے کو ہم پڑھا سکیں۔ اب جب اس نے یہ سنا کہ اور کہا کہ آپ اپنے بچے کے لیے علیحدہ کسی اسکول کا بندوبست کریں، کسی ٹیوٹر کا بندوبست کریں۔ اب یہ بات سننے کے بعد جو ایڈیسن ہے وہ تو اس نے بات سن لی، ماں نے اس کو کر دی، ماں نے کہیں وہ کاغذ رکھ دیا۔ اس کے بعد وقت گزر گیا اور اس کی ماں کی ڈیتھ ہو گئی، وہ دنیا سے چلی گئی۔ اب یہ ایڈیسن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً 1000 سے اوپر ہیں جو ایجادات ہیں جو اس کے نام سے ہیں کہ اس نے یہ بنائی ہیں۔ اب یہ کام کرتا رہا، جب اس کی عمر بہت زیادہ ہوگی، اس نے بہت زیادہ ایجادات کی، اور یہ جو بلب ہے یہ بھی اسی کی ایجاد ہے، اور اس کو بنانے میں بھی یہ 1000 بار فیل ہوا تھا۔ اب یہ بہت ٹائم کے بعد جب اس نے، ماں نہیں ہے اس کی، گھر میں اکیلا تھا، ایک دن گھر میں یہ کچھ کام کر رہا تھا، کچھ سامان چیزیں ڈھونڈ رہا تھا، تو پرانا سامان جو پڑا ہوا تھا، پرانی کتابیں پڑی ہوئی تھیں، پرانی چیزیں پڑی ہوئی تھیں، ان کو ڈھونڈتے اس کو وہاں سے ایک خط ملا۔ خط بھی کیا تھا؟ وہ ایک کاغذ تھا جو ایسے دورہ ہوا تھا۔ اس نے وہ جب دیکھا تو دیکھنے کے بعد اس نے اس کو کھول کے جب پڑھا تو اس کے اندر جو لکھا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ، اور یہ وہی خط تھا جو اس کے استاد نے بہت پہلے اس کے بارے میں اس کی ماں کو لکھا تھا۔ اب اس کے الفاظ اصل میں یہ تھے جو اس نے پڑھے، وہ یہ تھے کہ آپ کا سن جو بیٹا ہے، یور سن از مینٹلی ویک، یہ بہت کمزور ہے، یہ ذہنی طور پر یہ دوسرے بچوں کے ساتھ نہیں چل سکتا، ہمارے پاس سورسز اتنے نہیں ہیں، ہمارے پاس ٹیچر اتنے نہیں ہیں کہ ہم اس طرح کے بچے کو ساتھ لے کے چل لیں، اور آپ اس بچے کو کہیں اور لے جائیں یا گھر میں پڑھائیں یا اس کی پڑھائی کے لیے علیحدہ بندوبست کریں، ہمارے اسکول کے یہ قابل ہی نہیں ہے، یہ تو ذہنی طور پر انتہائی نالائق بچہ ہے یہ۔ اب یہ بات سننے کے بعد ایڈیسن کی جو حالت تھی، وہ کہتے ہیں کہ وہ گھنٹوں بیٹھ کے روتا رہا۔ اب یہ تھا کیا کہ اگر اس کی ماں کا کمال تھا کہ اگر اس کی ماں اس وقت جو اس نے پڑھا تھا وہ لفظ وہ بتاتی جو اس کے ٹیچر نے اصل میں لکھے تھے، تو آج ایڈیسن کا نام نہ ہوتا۔ یہ جو جتنے بھی کم از کم 1000 سے اوپر جو ایجادات ہیں چیزوں کے بارے میں جو اس نے ایجاد کی ہیں، وہ آج ساری اس کے نام نہ جاتی۔ صرف وجہ کیا تھی؟ اس کے ماں کے لفظوں کا استعمال تھا، اور لفظوں کے استعمال کی وجہ سے وہ ایک جینیس بن کے دنیا کے سامنے آیا۔ تو کوئی بھی بہت سارے ایسے لوگ گزرے ہیں جو اس لیول پر، اسکول کے لیول پر، ان کا وہ والا لیول نہیں ہوتا، وہ چیزوں کو اس طرح نہیں سمجھ پاتے جس طرح دوسرے بچے، لیکن وہ نالائق نہیں ہوتے، ان کے سوچنے کا انداز، ان کے دیکھنے کا انداز، ان کے سمجھنے کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ اور پھر اس نے کمپیریزن کیا کہ ماں نے مجھے کیا کہا تھا اور یہ لفظ کیا تھے۔ اگر اس کی ماں اس کے وہی لفظ دہرا دیتی اور ماں بھی اس کی ویسے ہی سوچتی تو آج وہ ایڈیسن جو ہے وہ اس کا اتنا بڑا نام نہ ہوتا، اتنی ایجادات اس کے نام نہ ہوتی، اور اتنا بڑا موجد نہ ہوتا۔ اور اگر اور جو اس نے بعد میں پڑھا تھا اس کو اصل میں پتہ لگا تھا، لیکن
تھا کیا؟ یہ اس کی ماں کا کمال تھا، اس کے لفظوں کا کمال تھا. اس لیے ہم لوگ، یہ پاور ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں پاور آف ورڈز. اور اس کی ماں اگر کوئی وہ لفظ یوز کرتی جو وہاں اوریجنل لکھے ہوئے تھے تو وہ اتنا بڑا بوجھ نہ بن جاتا، وہ احساس کمتری میں چلا جاتا، اس کا سیلف اسٹیم لو ہو جاتا، وہ پریشان ہو جاتا، اور پھر وہ خود کو ایسے ہی، اس کا مینٹل میک اپ ہی ایسے ہو جاتا کہ وہ پریشان ہو جاتا. اب اس نے یہ سارا کچھ پڑھا، تو اب یہ بات ہے کیا، یہ کہانی بتاتی کیا ہے کہ لفظ جو ہے نا، یہ لفظ جو ہے یہ ہمیں بنا سکتے ہیں، یہ ہمیں بگاڑ سکتے ہیں. ورڈز کین میک اس، ورڈز کین ڈسٹرائی اس. ورڈ جو ہیں یہ آپ کو پریشان بھی کر سکتے ہیں، لفظ آپ کو خوشی بھی دے سکتے ہیں، لفظ جنگوں کو روک بھی سکتے ہیں، لفظ جنگوں کو سٹارٹ بھی کر سکتے ہیں. یہ لفظ ہی ہوتے ہیں جو استعمال کر کے آپ کو انکریج بھی کیا جاتا ہے، لفظوں سے آپ کو ڈسکریج بھی کیا جاتا ہے. یہ آپ کے کانفیڈنس کو بڑھا بھی سکتے ہیں، آپ کے کانفیڈنس کو کم بھی کر سکتے ہیں، آپ کی سیلف اسٹیم کو بوسٹ کر سکتے ہیں، سیلف اسٹیم کو ڈسٹرائی بھی کر سکتے ہیں، آپ کو ذہنی طور پر سٹریس میں بھی، سٹریس، ٹینشن، فرسٹریشن، انگزائٹی، ان چیزوں میں بھی لے کے جا سکتے ہیں، اور دوسری طرف خوشی، اعتماد، پیار، محبت، کیئر بھی دے سکتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ یہ پوری کی پوری جتنی بھی زندگی ہے یہ ساری کی ساری لفظوں میں بنی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ لفظ ہی ہوتے ہیں. اور آپ سوچیں کہ آپ نے، اللہ پاک نے ہم کو ایک منہ دیا ہے، ہمیں دو کان دیے ہیں، ہمیں دو یہ ناک کے ناسٹرل جن کو کہتے ہیں یہ دو دیے ہیں. اس کا مطلب کیا؟ دو کان کیوں دیے کہ لسن ایز مچ ایز یو کین، زیادہ سے زیادہ سنیں. دو ناسٹرل کیوں دیے؟ چونکہ اسمیل ایز مچ ایز یو کین. اور دو کان کیوں دیے؟ آپ نے سنے، بہت زیادہ سنے. دو آنکھیں کیوں دیے؟ کہ آپ دیکھیں، بہت زیادہ دیکھیں، جتنا آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں. لیکن ایک منہ دیا ہے، کیوں؟ کہ آپ اس سے ہاف بولیں، اس سے کم بولیں، اور جتنا آپ کم بولیں گے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے سوچ. اور یہ یاد رکھیے گا کہ جب آپ نے کبھی بھی لفظوں کا استعمال، یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ کو لگے کہ آپ کے جو لفظ ہیں یہ آپ کے خاموش رہنے سے زیادہ قیمتی ہیں، اس وقت آپ نے لفظوں کا استعمال کرنا ہوتا ہے. لفظوں میں طاقت ہوتی ہے، لفظوں میں انرجی ہوتی ہے. آپ کے منفی لفظوں میں منفی انرجی ہوتی ہے، آپ کے مثبت لفظوں میں مثبت انرجی ہوتی ہے. اور آپ نے ہمیشہ انٹیگریٹی کے ساتھ بولنا ہوتا ہے. آپ کے لفظوں سے کیئر، آپ کے لفظوں سے لو، آپ کے لفظوں سے کرج، آپ کے لفظوں سے کانفیڈنس، آپ کے لفظوں سے اسٹیم، آپ کے لفظوں سے پیار، آپ کے لفظوں سے محبت، آپ کے لفظوں سے تمام خوبصورت چیزیں نکلنی چاہیے. اور آپ کے لفظوں کی جو موومنٹ ہے، جو ان کی فلائٹ ہے، وہ ہمیشہ محبت کی طرف ہونی چاہیے، انکریجمنٹ کی طرف ہونی چاہیے. وہ آپ کو ہیل کرے، وہ آپ کو وار نہیں، وہ آپ کو وار کی بجائے امن کی طرف لے کے جائے. تو یہ لفظوں کا استعمال ہوتا ہے، اور ہماری ساری زندگی لفظ ہی ہوتے ہیں. جو ہم سوچتے ہیں وہ بھی لفظ ہوتے ہیں، جو ہم بولتے ہیں وہ بھی لفظ ہوتے ہیں. اس لیے سوچنے سے پہلے سوچنا چاہیے. اور جتنے بھی لوگ سوچنے سے پہلے سوچتے ہیں وہ بعد میں جتنا بھی لفظوں کا استعمال کرتے ہیں. اور ایڈیسن کی ماں کا کمال کیا تھا کہ اس نے سوچنے سے پہلے سوچا اور اس کے بعد وہ بولی تھی، اور نتیجہ کیا ہوا؟ اس کے لفظوں کی طاقت کہ وہ ایک بہت بڑا دنیا کا موجد بن کے سامنے آیا. اس لیے ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ ورڈز اینڈ ہاؤ ٹو یوز دا ورڈز پراپرلی, اینڈ دیز ورڈز ول میک یور لائف اور دیز ورڈز ول break your life. If you like my video and share it with your friends and fellows, and thank you for watching.